اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ بقرہ کی جو ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، آیات کا ترجمہ تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ ہماری آج کی آیات ہیں 261 سے 273 تک، اور اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، یہ قرآن مجید کا ذرواء سنام ہے انفاق کے موضوع پر۔ لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا یتیموں مسکینوں کو، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز جو ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ 2 مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے۔ ایک مد ہے غربا، یتیم، مسکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے مقربہ ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو، یہ بھی گویا اللہ کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے۔ ایک ہے عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس چیز کے لیے ہے، اور قرض حسنہ کا لفظ بھی اسی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ آدمی کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، لیکن ایک جماعت وجود میں آئے۔ ان کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا تاکہ دین کے غلبے کے ہر تقاضے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اور ہر مرحلے پر جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں پوری ہو سکیں، تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اسی کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، عام طور پر فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سبیل تو ہے، نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک فی سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کے قریب آپ کے رشتہ دار کوئی جاننے والے ہیں، غربا ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دو۔ بہرحال فی سبیل اللہ انفاق، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسی ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 سنبلیں پیدا ہوئیں، 7 خوشے، 7 بالیاں، 7 سٹے۔ باجرے کا سٹا ہوگا، کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سٹا ہے، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور مال کو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں تفصیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا نہیں، اور بھی جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، پھر جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں، دیکھیں جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، میری بات مانی جانی چاہیے۔ ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو ہماری بات بھی تو زیادہ مانی جانی چاہیے۔ یا اگر کسی کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی ان 2 رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص ہے اللہ کے دین کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی روٹی، اپنے معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، نہ وقت ضائع کریں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، روٹی روزی کے لیے محنت نہ کرنی پڑے،
اور وہ پورے کا پورا جو وقت ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے، لیکن اب کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا کہ کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا، تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، بھلی بات کہنا، و مغفرہ، اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقات، اس خیرات سے، یتبعوہا اذی، جس کے بعد کہ اذیت پہنچائی جائے۔ فرض کریں کوئی آپ کے پاس کسی ضرورت کے لیے آ ہی گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو قول معروف، نرمی کے ساتھ جواب دے دو، معذرت کر لو۔ یا یہ کہ کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے، برے طریقے سے بات کی ہے، تو پھر بھی ڈانٹیے نہیں، پھر بھی یہ ہے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا پھر خیر من صدقات یتبعوہا اذی، اس کے بعد دو چار جملے بھی سنا دیے، کوئی اور سلواتیں بھی سنا دیں اسے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تم کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا کہ اے میرے بندے، تیرے پاس مال تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے اللہ تو غنی ہے، تجھے بھوک، تجھے احتیاج، تو اللہ کی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بندہ تھا میرا، بھوکا تھا، وہ اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا، اصل میں وہ میرا بندہ تھا۔ الخلق اعیان اللہ، تو اسے کھانے کو نہیں دیا تو نے، تو گویا کہ مجھے نہیں دیا۔ اے میرے بندے، میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے کپڑے مانگے، میں نے چاہا تو میرا سطر ڈھانپ دے، مجھے کوئی لباس دے دے، لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا۔ یہ بھی اسی طریقے سے جیسے میں پیچھے آپ کو روٹی کا بتا چکی ہوں، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے، تم جو کچھ دے رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو۔ وہ حلیم ہے، حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ تم جو بھی کرتے ہو دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے نام پر دے دو، جو ردی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کے نام پر دے دو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اگر اسی وقت جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کر سرما کر دے وہ، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حلیم ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ تو ہے راہ صدقات، چیریٹی ہاؤس، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، ان کی سب ریاکاری ہے۔ یہ کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشن بنے ہوئے ہیں، کچھ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے اور کچھ اپنی ناموری کے لیے، کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے ان لوگوں کی نیت کیا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ریا اور یہ ایمان جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ وہ حدیث بار بار میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کوئی تھوڑا سا غبار، کچھ ریت جم گئی تھی، تو اگر کسی چٹان پر اگر تھوڑی سی طے آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے، فصل بھی ہو گئی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب آیا زوردار بارش کا ایک چھینٹا پڑا، زوردار می پڑا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ ساری
اوپر جو تھوڑی سی طے تھی وہ مٹی بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی، آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا ریاکاری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، کچھ تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس پر کچھ ہل چلایا تھا، کچھ بیج ڈالا تھا، اب اس پہ کچھ قدرت انہیں حاصل نہیں ہے، سب ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، اب جو واقعتاً اللہ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ۔ کمثل جنتی، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوات، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیچرل باغ کا ذرا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ایریٹیشن ہو رہی ہے۔ کمثل جنات بربوات، یہیں سے کاراریوں نے یہ لفظ ربوہ لے کر اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں۔ اصابہا وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار می آ جائے، بارش برسے، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زوردار می نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا، تب بھی اس کا جو پھل ہے برقرار رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دور بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ جو مال خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے خرچ کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر وہ جذبہ شامل نہ ہو جائے، تو اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہو۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کہ تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کے درخت ہوں اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہوں اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، نیچرل ایلیگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں اور بیلیں لگی ہوئی ہیں انگور کی، اور ان بیلوں پر انگوروں کے گچھے لگے ہوئے ہیں۔ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایسی آندھی آئی کہ اس میں آگ ہے۔ فِيهِ نَارٌ، کوئی ایسی آگ بھری آندھی آئی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر جھلس کر رہ گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں نے نیکی کمائی ہے، میں نے کسی کی مدد کی، پھر بہت سارے لوگوں کے لیے فاؤنڈیشن بنا لی، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن یہ ہے کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کہاں، وہاں معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک بگولا آیا اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر حال وہی ہوگا کہ جس طرح وہ بوڑھا کفِ افسوس مل رہا ہے کہ اب کیا کریں، بوڑھا ہو چکا ہوں، دوبارہ تو اب باغ لگا نہیں سکتا، لہٰذا جب موت آ جائے گی گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے جو تمہارا کوئی کام اور کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ من طیبات ما کسبتم،
جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ اب آپ کو پتہ ہے زمین سے جو بھی نباتات آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر بھی ہریالی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالے ہیں، لیکن فصل اگانا تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ آپ کے اختیار میں بس اتنا کی تھا کہ آپ کھیت میں بیج ڈال دیں، اس میں ہل چلا لیں، مٹی کو نرم کر لیں، بیج ڈال دیں، بس باقی سارا کام اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ اسے خرچ کرو، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، کوئی ردی چیزیں ہیں، اب بھیڑوں بکریوں کا غلہ ہے، اس میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں، اتنی بھیڑیں نکالنی ہیں، تو اب ذرا جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، گنتی ہی پوری کرنی ہے نا۔ اسی طریقے سے عشر بھی نکالنا ہے، تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک باریک پڑ گئی تھی، یعنی اچھی فصل نہیں ہو سکی تھی، وہ نکال دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے، قصد کرنے کے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں سے جو ردی مال ہے، ناپسند ہے، اس کا قصد نہ کرو۔ تنفقون کہ اسے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں کچھ ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم قبول نہیں کرو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، ردی مل جائے، اچھا مل جائے، نفیس مل جائے، خبیث مل جائے، جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو۔ اس کے سوا آدمی جو ہے وہ ردی شاہ قبول نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر دیکھیے غنی کا لفظ، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود۔ ایک کسی شے کی اچھائی، حسن اور کمال ایسا ہوتا ہے جیسے ظاہر کیا جائے کہ دیکھو بھئی یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی صفات کا مالک ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے، از خود محمود ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں ڈالتا ہے وسوسے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت خرچ کرو، جو کچھ تمہارے پاس پیسہ ہے اسے محفوظ رکھو، کیا پتہ کل تم پر کون سا وقت آ جائے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھ لو، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر جاتا ہے پروانہ۔ آپ شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر، مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، سینت کر رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی چال میں آ گیا، تو تم نے اسی کی پیروی کی، اور اگر تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ میری ساری حاجات پوری کرے گا، اگر آج کر رہا ہے تو کل بھی کرے گا انشاءاللہ، یہ ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی محدودیت کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، کسی شے کی حقیقت کیا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ جو حقیقت جس پر عیاں ہو جاتی ہے وہ ہے حکیم، اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کی عقل و شعور کی پختگی کا۔ جب محکم ہوگی عقل اور اس کا شعور پختہ ہو گیا، استحکام اسی سے بنا ہے حکمت۔ یؤتی
حکمت، اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق رسی، حقائق تک پہنچ جانے کی صداقت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیرہ عطا ہو گیا، اس سے بڑا خیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں، جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کا سارا دلی اطمینان اسی بات پر ہے کہ بینک بیلنس بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے، وہ چیز بھی ہے، اتنا سٹاک ہم نے ان چیزوں کا جمع کر لیا ہے، ہمارے پاس اتنا بھی ہے، ہمارے پاس تو بھئی سب کچھ ہے۔ اگر اسی پر سارا اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، او نظر تم من نظرن، اور یا جو بھی تم نظر دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو اعلانیہ ہے ہی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، ظاہر کرو برملا، اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے، ایک جو صدقات ہیں جو لازماً دینے ہیں واجبہ، تو ان کے لیے اخفا نہیں ہے، دین کی اس حکمت کو ذہن میں رکھیں، فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ کیا تم 5 وقتہ نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہو اور ادھر جا کے تم نے نماز پڑھنی ہے، لوگوں پر اپنے تقوی کا رعب ڈالنا چاہتے ہو، تم اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی رکھو گے تو تم کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے کہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس لیے جی میں نے داڑھی نہیں رکھنی۔ ہوتا ہے وسوسہ، لیکن جو چیز واجب ہے وہ علل اعلان کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جو صدقات نافلہ ہیں، جو نماز نفل ہے، اسے چھپا کر کرو، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان تخفوها، اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیں خَيْرٌ لَكُمْ کہا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پہلے کہا تھا ظاہر کر دیتے ہو، فَنِعِمَّا هِيَ، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو ادا ہو گیا نا، کچھ نہ کچھ تو مل گیا، کنجوس اور خسیس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ یہ دیکھیے علیہ کا ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض، لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں، القرآن حجت اللہ لکا او علیک، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا، جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ یہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجت اللہ لک او علیک، یہ تم پر آئے گا اب وبال، اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو فائل نکالنے کے لیے جو بول سکھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا اور اسی طرح سکھایا جاتا ہوں۔
وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، 1-2 روپے کا اخبار لائیں گے تو بہت زیادہ باریکی سے سب کچھ پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے۔ تو لام اور علا کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے۔ لیسا علیکا ہداہم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت، آپ پر ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، تم ہی کو ثواب ملے گا، تم ہی کو مل جائے گا اجر و ثواب 7 گنا 1400 گنا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں۔ لا تنفقون ما تنفقون، یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو اجر و ثواب کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خیر خرچ کرو گے، خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے، یوفی الیکم، پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب آئی اس معاملے پر آخری اہم بات، یعنی ان پورے 2 رکوعوں میں انفاق سے متعلق جو ہدایات تھیں، ان رکوعوں کی یہ آخری آیت ہے انفاق کے متعلق، اور بہت اہم اور نچوڑ ہے ان 2 رکوعوں کا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغ، وہاں پر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ معاش کی جدوجہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے، یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، اللہ کی راہ میں کوئی تحریک اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے ہوں گے، ان کارکنوں کی معاش کا مسئلہ بھی تو ہے۔ اگر وہ سارے ٹائم میں محنت کریں گے، 8 گھنٹے دفتروں میں لگائیں، وہاں پہ کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا اور 2 گھنٹے آنا، کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کے لیے؟ کیا کریں گے وہ؟ کہاں سے وقت آ جائے گا ان کے پاس زیادہ؟ کچھ لوگ تو چاہیے ہوں گے جو ہمہ وقت دین کے کام کے لیے وقف ہو جائے، لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے، لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہیں اور اولاد تو ان کی بھی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جدوجہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں، وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے۔ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہے نہیں جو لپٹ کے مانگتے ہوں، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے یہ غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کبھی مانگا جو نہیں ہے، لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں کہ وہ اس طرح کا سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو یعنی اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ تو اللہ کے کام کر رہا ہے، یہ اب تمہارا کام ہے کہ دیکھو۔ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی اس عزت نفس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفوہم بسیماہم، تم پہچان لو گے ان کو ان کے چہروں سے۔ ظاہر بات ہے فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے، اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بہرحال چہرے پر تو اس کا اثر ہوگا۔ تعرفوہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر پر
ہو کر کچھ نہ کچھ نکلوا ہی لیتے ہیں زبردستی. اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے. یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے. قامت دین کی جدوجہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جاتے ہیں، آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہوگا؟ یہاں پر اب زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پورے 2 رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون، اس کا کلائمیکس جو ہے یہ آیت ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جو تم مال و دولت خرچ کرو گے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ، اخوا کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور اور پورا بدلہ دے گا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.